بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔ امن معاہدہ جائے بھاڑ میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ ٹرمپ بھی سر پکڑ کر رہ گیا۔ یو اے ای نے دیا اسرائیل کو بڑا جھٹکا، ٹرمپ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نجی ذرائع کے مطابق امریکہ یو اے ای میں لڑاکا طیاروں کی ڈیل پر اسرائیلی وزیر اعظم کی مخالفت۔ یو اے ای نے اسرائیل اور امریکی حکام کے ساتھ ملاقات منسوخ کر دی۔ یہ ملاقات اسرائیل سے تعلقات کی بحالی پر پہلی بیٹھک تھی۔ ملاقات کی منسوخی یو اے ای کی جانب سے نتن یاہو کو پیغام ہے کہ متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور امریکی حکام میں ملاقات جمعے کو ہونا تھی۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین کشیدگی امن معاہدے کے فوری بعد ہی شروع ہو گئی۔ امن معاہدے کو بڑی اہمیت دی جا رہی تھی، تاہم یو اے ای نے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے ہتھیاروں کی مخالفت پر اسرائیلی حکام کے ساتھ باضابطہ پہلی ملاقات ہی منسوخ کر دی۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ متحدہ عرب امارات کو F-35 جیٹ طیارے فروخت کرنے کی خواہش مند ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یو اے ای کو طیاروں کی فروخت کی مخالفت کی تھی، کیونکہ اس وقت اس کا ملک مشرق وسطیٰ کی واحد ریاست ہے جو امریکی اعلیٰ درجے کا F-35 لڑاکا طیارہ چلاتا ہے۔ موساد کے ڈائریکٹر نے متحدہ عرب امارات کو F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت کی مخالفت کی۔ بدنام زمانہ اسرائیلی انٹیلی جنس موساد کے ڈائریکٹر یوسی کوہن نے اسرائیل کے ٹیلی ویژن چینل 20 سے گفتگو کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کو امریکہ کے F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت سے متعلق اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، اسرائیل ہر قسم کے ہتھیاروں کی فروخت کا مخالف ہے جو علاقے میں اس کی برتری کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ متحدہ عرب امارات امریکی ساتھ کے F-35 لڑاکا طیارے خریدنے پر اصرار کر رہا ہے اور اسرائیل سے اس نے اس سلسلے میں رکاوٹیں برطرف کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ واضح رہے، متحدہ عرب امارات نے ابھی حال ہی میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت اسرائیل سے سفارتی تعلقات بھی برقرار کیے، جس کی عالمی سطح پر سخت مذمت کی گئی اور اس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قبل از اسرائیل کے صدر نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات قائم ہونے کے بعد ابو ظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید کو اسرائیل کے دورہ کرنے کی دعوت دی۔ اسرائیل کے صدر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کو بھیجے گئے دعوت نامے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے پیغام میں کہا، میں بہت پر امید ہوں کہ دونوں ممالک کے مابین طے پانے والے معاہدے سے خطے کی عوام کے مابین باہمی اعتماد میں اضافے میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی صدر کا مزید کہنا تھا، دونوں ممالک کے درمیان معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں استحکام اور اقتصادی خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں پاکستانیوں، یہ تھی خبر، کیونکہ معاہدہ ہونے کے بعد ہی کھٹائی میں پڑ گیا اور دونوں ممالک جو ایک دوسرے سے معاہدہ کر بیٹھے تھے، بے اعتمادی کی فضا اور جو تعصب پر مبنی معاہدہ تھا، وہ امن معاہدہ شروع ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا۔ تو یہ تھی میرے پاکستانیوں آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔